اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد مبارک وسلم وصلی علیہ. کیسے ہیں سب بچے؟ اچھا بیٹا، آج ہمارا نواں چھوٹا سا سیشن ہے والدین کے حقوق اور والدین کے آداب کے حوالے سے. والدین کے ادب احترام کے حوالے سے ہم پہلے بھی بہت ساری گفتگو کر چکے ہیں کہ والدین کو کیسے خوش رکھنا ہے، والدین کن باتوں سے راضی ہوتے ہیں. والدین کی رضا میں اللہ کی رضا ہے، والدین کی خوشی میں اللہ کی خوشی ہے. ایک چھوٹا سا واقعہ آپ سے شیئر کرتا ہوں. ایک بوڑھی اماں تھیں اور وہ بیمار تھیں. تو اس نے اپنے جوان بیٹے سے بولا کہ بیٹا یہ کیسی آواز آ رہی ہے. تو آواز آ رہی تھی تو وہ اپنے بیٹے سے پوچھنے لگی کہ بیٹا یہ کیسی آواز آ رہی ہے. تو اس کے بیٹے نے بتایا آواز کے بارے. پھر تھوڑی دیر کے بعد پھر بوڑھی اماں نے یہ بات دہرائی. اب بیٹے نے دوبارہ بات بتائی. اب تیسری بار پھر بوڑھی اماں نے یہ بات پوچھی کہ یہ بیٹا کیسی آواز آ رہی ہے. تو بیٹے نے پھر اس کے بارے میں بتایا. پھر تھوڑی دیر گزری تو پھر اس نے چوتھی بار پوچھا اور پانچویں بار پوچھا. جیسے ہی چھٹی بار پوچھا نا تو اس کے بیٹے نے غصے کا اظہار کیا اور بڑے ہی سخت لہجے میں نا اپنی بوڑھی اماں سے بات کرنے لگ گیا کہ میں بار بار تو بتا رہا ہوں، آپ کو نہیں سمجھ آ رہی. مطلب کرخت الفاظ اس نے استعمال کیے. تو بوڑھی اماں کہنے لگی کہ فلاں بکسے میں ایک کاپی پڑی ہے، وہ اٹھا کے لے آؤ. اب ان کا جوان بیٹا گیا اور جیسے ہی بوڑھی اماں نے اس کو بتایا وہاں سے وہ کاپی لے کے آیا اور وہاں پہ اس بوڑھی اماں نے وہ ڈیٹیل لکھی ہوئی تھی کہ آپ چھوٹے بچے تھے اور اسی طرح ایک سوال آپ نے 70 بار پوچھا ہے. 70 کتنی بار پوچھا ہے؟ 70 بار پوچھا ہے اور میں نے ہر بار آپ کے سوال کا جواب دیا ہے اور ہر بار آپ کا ماتھا چوما ہے. یعنی 70 بار سوال کا جواب دیا ہے اور 70 بار آپ کا ماتھا چوما ہے اور پیشانی پر ذرا بھی پریشانی نہیں ظاہر کی، غصہ نہیں ظاہر کیا کہ آپ بار بار پوچھ رہے. تو اس بیٹے کو بڑی شرمندگی ہوئی کہ میری ماں، میری امی جان کتنی پیاری، کتنی شفیق، کتنی ہمدرد ہیں کہ 70 بار میں نے پوچھا اور میری والدہ صاحبہ نے مجھے بتایا اور انہوں نے 7 بار بھی نہیں پوچھا اور میں غصے میں ہو گیا. تو دنیا کی ہر ماں عظیم ماں ہوتی ہے، دنیا کی ہر ماں قابل احترام ماں ہوتی ہے. تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی اپنے والدین کی خدمت کرنے والے بن جائیں، اپنے والدین کے فرما بردار بچے بن جائیں. ایک چھوٹا سا اور واقعہ آپ سے شیئر کرتا ہوں کہ ایک شخص فوت ہو گیا تھا اور اسے عذاب ہو رہا تھا. تو اچانک اسے عذاب ہٹا دیا گیا. تو وہ پوچھنے لگا کہ یہ کیا ایسا ماجرا ہوا ہے کہ مجھے قبر میں عذاب ہو رہا تھا اور پھر اچانک مجھ سے عذاب ہٹا دیا گیا ہے. تو اسے بتایا گیا کہ جب آپ دنیا سے چلے گئے تھے، دنیا سے فوت ہو گئے تھے، تو آپ کا بیٹا پیدا ہوا اور پھر وہ بڑا ہوا. جیسے ہی وہ 4 سال، 3.5 4 سال کا ہوا تو اس نے مدرسہ جوائن کیا اور بسم اللہ پڑھنا سیکھی. اور جیسے ہی اس نے پہلا دن تھا اور بسم اللہ پڑھنا سیکھی ہے تو اس کی برکت سے کہ آپ کے بچے نے بسم اللہ پڑھنا سیکھی ہے اور بسم اللہ سٹارٹ کی ہے تو اس وجہ سے آپ سے یہ عذاب ہٹا دیا گیا ہے. تو اس طرح کی بہت مثالیں ہمیں ملتی ہیں کہ ہمارے اچھے کام کرنے سے، نیکی کی کام کرنے سے ہمارے والدین کے اوپر اس طرح کی اللہ تعالیٰ کی کرم نوازی ہوتی ہیں. تو ہم نے پابندی کرنی ہے اچھے کاموں کی، اچھا اسٹوڈنٹ بننے کی اور ایسے کاموں کی پابندی کرنی ہے جس سے ہمارے والدین خوش ہوں، جس سے ہمارے والدین راضی ہوں. کیونکہ والدین کی خوشی میں اللہ کی خوشی ہے اور والدین کی رضا میں اللہ کی رضا ہے. ٹھیک ہے بیٹا؟ آل دا بیسٹ اینڈ تھینکس ٹو